آج جو یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں، آج 47 ڈیز ہو گئے ہیں کرفیو لگے ہوئے، وہاں بچے بلک رہے ہیں، تو کیا اس ادارے کے کانوں تک ان بچوں کی آواز پہنچی یا نہیں پہنچی؟ دیکھیں جی، ہم تو کشمیر کے لوگ بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ بین الاقوامی برادری نے جو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ یہ 47 کی ریزولوشن کے ذریعے سے جو ہے اس مسئلے کا حل کریں گے، تو یہ جو ہندوستان نے حالیہ اقدامات کیے ہیں، جو 370 اور 35A کا خاتمہ کیا ہے، یہ اصل میں ان کشمیریوں کی پیٹھ میں انہوں نے چھرا گھونپا ہے جنہوں نے 47 میں ان کا ساتھ دیا تھا اور ہری سنگھ نے اس دفعات کو شامل کیا تھا۔ ہم تو ہندوستان کے آئین کو پہلے ہی نہیں مانتے، ہم نے تو ہندوستان کے آئین کو ہمیشہ مسرد کیا ہے۔ ہم تو رائے شماری ریڈ کلف ایوارڈ کے تحت جو اصول طے ہوا تھا کہ مسلم علاقے پاکستان کے ساتھ جائیں گے تو ریاست میں کشمیریوں کی اکثریت ہے تو اس کو پاکستان کے ساتھ جانا چاہیے تھا، اور رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے کشمیری جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اور میں ایک بین الاقوامی برادری کو یہ کہتا ہوں کہ جو گراسف قسم کی گراس روٹ لیول پر جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی جا رہی ہیں، بچے اسکول نہیں پہنچ رہے، مردوں کو سینوں میں دفنانے پر مجبور ہیں، ادویات نہیں مل رہی، حاملہ خاتون جو ہیں وہ نہیں پہنچ پا رہے ہاسپٹلز میں، تو یہ اس پر جو ہے وہ ہندوستان کو ان کو سٹاپ کرنا چاہیے۔ لیکن ہندوستان اگر یہ سوچتا ہے کہ ان تمام اوچھے ہتھ کنڈوں سے وہ ہماری اس جدوجہد آزادی کو روک سکے گا تو یہ ہندوستان کی بھول ہے۔ ہم اپنی آزادی کی جنگ مدتوں اور صدیوں جاری رکھیں گے۔ دونوں ملک ایٹمی دہانے پر ہیں، جنگ کے سائے منڈلا رہے ہیں اور پوری دنیا دیکھ بھی رہی ہے، کیا دنیا جنگ چاہتی ہے کہ ہم جنگ لڑیں؟ دیکھیں جی، یقینی طور پر میرا خیال ہے کہ دنیا یہ بات چاہتی ہے، اسی لیے جو مداخلت نہیں کر رہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ ایشیا کی قوتیں جو ہیں وہ تباہ اور برباد ہو جائیں۔